ساتھ فیملی لائف اور سوشل لائف، ایک دوسرے سے تعلقات کیسے رکھنا اور خاندان کو کس طرح سے چلانا. اور اتنا اہم یہ مسئلہ کہ بعض علماء کا یہ تجربہ شدہ مسئلہ، تجربہ شدہ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھ دیں کہ فلاں دعا کتاب میں آئی، اور ایک کوئی عالم ساتھ میں یہ کہے کہ اس پہ عمل بھی کیا گیا تو ہم نے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا. سورہ احزاب کی یہ خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہے، یہ ایک بالکل الگ حصہ، عقائد ایک طرف، اعمال ایک طرف، دعائیں ایک طرف. دعاؤں سے بھی مراد وہ دعائیں جو حاجتیں پوری کرنے کی. بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل، بہت سی جگہوں پہ بیٹیوں کی شادی ایک مسئلہ، تو اب بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، لوگ آ کر علماء سے پوچھتے ہیں کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی عمل. من جملہ ان اعمال کے کہ جو عام طور پہ بتائے جاتے ہیں، ایک یہ خاص عمل ہے، اور جن سے سنا ان کا کہنا ہے کہ تجربہ شدہ عمل کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ شادی کے قابل ہے، تو اس سورے کو وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے لکھی، مٹی کے کسی کورے یعنی نئے برتن میں اس کاغذ کو رکھی اور اسے واقعاً مچان پر یعنی اوپر کے کسی شیلف پہ لے جا کے رکھ دے اور پھر دیکھے کہ کیا ہو رہا. اب یہ ایسا عمل ہے جو کئی لوگوں نے کیا تو واقعاً اس کا فائدہ ان کو ملا. خالی کتابی بات نہیں، آنکھوں دیکھی بات بھی. سورہ احزاب انتخاب کون سے سورے کا ہوا؟ شادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو ہی سوروں کے نام آتے ہیں، یا سورہ مریم کو لکھ کے تکیے میں رکھا جائے جس پہ یہ لڑکی سر رکھتی، یا سورہ احزاب کو لکھ کے مٹی کے برتن میں رکھ کے شیلف کے اوپر سجایا جائے. یہ دو سورے. سورہ مریم وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم اور ان کے یہاں بیٹے کی ولادت کچھ بات بن رہی، چنانچہ حضرت مریم کے کئی واقعات اسلام میں سنتیں بن گئے. حضرت مریم نے بچے کی ولادت کے بعد پہلی غذا کھجور کھائی، قرآن کی آیت، چنانچہ یہ مستحبات میں شامل ہو گیا. لیکن سورہ احزاب جس کو اگر آپ یوں دیکھیں تو اس کا کوئی شادی سے تعلق نظر ہی نہیں آ رہا. اس میں تو آیے تطہیر کا براہ راست شادی سے کیا تعلق، اس میں تو آیا درود و سلام. لیکن وہی بات کہ سورہ احزاب کا دوسرا حصہ اتنا زیادہ ہماری فیملی لائف سے متعلق کہ اس سورے کی خاصیتوں میں خاصیت یہ بن گئی کہ جو کہ یہ فیملی لائف کے لیے آیا تو جسے اپنی فیملی بنانا اس کے لیے یہ سورہ بطور دوا. معصوم کی ایک حدیث پھلوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ حدیثیں جو طب معصومین نامی کتاب میں آتی ہے. طب معصومین کسی خاص کتاب کا نام نہیں، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، سبجیکٹ. اس میں سے ایک حدیث یہ آتی کہ اللہ نے جو پھل انسانی جسم کے جس عظم کی شکل سے پیدا کیا اس کے لیے وہ فائدہ پہنچائے گا. آنکھیں اگر بادام نما ہے تو مثلاً بادام آنکھوں کے لیے، اور اخروٹ اگر مغز نما ہے تو وہ دماغ کے لیے، اور امرود اگر دل نما ہے تو وہ دل کے لیے. بہت یعنی اس میں 3-4 مثالیں بھی معصوم نے دی. خیر وہ حدیث اگرچہ اتنی معتبر نہیں لیکن یہ ایک پہلو بیان کر رہی کہ پروردگار کا یہ طریقہ کار بھی اسی اعتبار کیونکہ سورہ احزاب خاندان کے نظام کے لیے ایک گائیڈ لائن، ایک طریقہ کار، اس لیے اس کا پڑھنا اس کے لیے مجرب جسے اپنا خاندان شروع کرنا. اب دیکھیے اسی سورہ احزاب فیملی لائف کی بات آ گئی. اسی سورہ احزاب یہ حکم بھی آیا پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھ.